خوش آمدید ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسپیشل پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد رضا، اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دے رہی ہیں آسمہ اقبال۔ ناظرین، آج کی اس تقریب کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ حاضرین، ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، چونکہ ابھی قومی ترانہ پیش کیا جائے گا، آپ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیے، اور ساتھ ہی ساتھ قومی ترانے کے بعد نیشنل اینتھم آف پیپلز ریپبلک آف چائنا بھی پیش کیا جائے گا۔ جی ناظرین، تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی منفرد تقریب ہے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن پر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے کیا، میں آپ کو اس کا ایک بریف انٹروڈکشن دیتا چلوں۔ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ نے ایک تصویری مقابلہ کروایا، خاص طور پہ سی پیک کے کانٹیکسٹ میں، اور جن ہمارے ہونہار اور ٹیلنٹڈ ینگسٹرز نے اس مقابلہ جو جیتا، ان کے آنر میں ان کو پرائز دینے کے لیے، ان کی اس کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس تقریب کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ اینڈ اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم
and thank our distinguished Chinese friends who are sitting over here in this studio. Thank you very much for coming. اور ख़ास طور پہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پاک چائنا انسٹیٹیوٹ اور اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید مصطفیٰ حیدر سید صاحب کو کہ جنہوں نے سارے کے ساری اس تقریب کو سجایا اور ان کا یہ انیشیٹو تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر لی. ہی از اے پروفیسر آف اسکول آف جرنلزم شنگوا یونیورسٹی. تھینک یو ویری مچ پروفیسر فار کمنگ ہیئر اینڈ اسپیئرنگ ٹائم فار اس فار دس امپورٹنٹ ایونٹ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد طاہر حسن صاحب جو ڈی جی ریڈیو پاکستان ہے. طاہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے. آسماں اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ حیدر صاحب کا کچھ تھوڑا سا تعارف کروائیے. جی مصطفیٰ صاحب کا بھی, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے چائنیز فرینڈس یہاں پر بیٹھے ہیں. In this photo contest by Pak China Institute and Ministry of Information and Broadcasting, PCI received thousands of entries. The all-weather partnership between Pakistan and China through Cpec. Special thanks to the team from the both sides. Effective coordination throughout the journey, especially the judges of Pak China Institute for their tireless effort in screening and selecting the best photographs. اچھا, یہاں جب فوٹوگرافی کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو, ہمارے جو ویورز ہیں پی ٹی وی کے, انہیں ضرور بتائیں کہ یہ جو فوٹوگرافرز ہیں جن کی یہ تصاویر سلیکٹ ہوئی ہیں سی پیک کو لے کر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو سی پیک جو ہے اس کا ایک بہت ہی اہم منصوبہ ہے. سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک چیز بڑی اہم یہاں پہ ہے مصطفیٰ صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ ریسیو مور دین 1000 pictures and out of those 1000 you selected 10 pictures. So we can say that the youth sitting here, they are really talented as far as the photography is concerned. ہاں, سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ چاروں صوبوں سے تو کیا ہی کیا, ساتھ ہی ساتھ کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, ہمارے جو بلوچستان سے, گوادر سے ہمیں تصاویر جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں. اور حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, سی پیک ایز یو آل نو ڈز ناٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن as it has become a household name in Pakistan. Our media focuses too much on this aspect of this project, which is necessary, but it should also highlight the soft side of Cpec, which is people to people connectivity, cultural exchanges and mutual learning. The competition, I think, would serve as a great starting point of this discussion. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے جو سنجیدہ پہلو ہیں, معیشت کو کس طرح سے فائدہ ہونے جا رہا ہے, معیشت میں کس طرح سے پاکستان کو یہ سپورٹ کر رہا ہے پروجیکٹ, یہ جاننا تو بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا میڈیا اس پر خود ہم اپنے پروگرامز میں بہت زیادہ, حیدر صاحب باقی جو مہمان ہمارے تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ سافٹ اس کے ایسے پہلو ہیں جن کو بہت خوبصورت تصاویر کے ذریعے اجاگر کیا جا سکتا تھا. تو اسی کو لے کر یہ جو مقابلہ ہے یہ رکھا گیا. اور پھر وہی بات ہے کہ پکچرز تو ہم سب بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ پکچرز ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت ہی خوبصورت میسج ہوتا ہے, ایسی پکچرز کو سلیکٹ کیا گیا. ایک چیز اور کہ سنس مصطفیٰ حیدر سید از اے رول ماڈل فار ینگ انٹرپرینورز ان پاکستان, اور انہوں نے بہت زبردست کنٹریبیوٹ کیا ہے پاک چائنا فرینڈشپ میں. ویسے میں تو انہیں جانتا ہوں, بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں چاہوں گا کہ کچھ بتائیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, اور اس کے بعد ہم انہیں زحمت دیں گے. بالکل جی. When we talk about Mustafa Haider Syed, let me tell you, he heads the leading, oldest and first of its kind think tank of Pakistan, focusing on bilateral relations between Pakistan and China, Pakistan China Institute. As executive director, he is responsible for building new partnership with the Chinese counterparts as well as enabling Pakistani organizations and professionals to contact and engage with China via the platform of the Cpec. In his 7 years as the executive director, he has represented Pakistan at key international platforms, including but not limited at the Bao Conference of Asia in China, Silk Road Think Tanks Network hosted by State Council of China, Study and Dialogue Program of International Experts on China hosted by the German Foreign Ministry in Berlin. ابھی جب حیدر صاحب سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ کیا میرے بچپن کا بھی تذکرہ آئے گا, تو میں نے ان سے کہا کہ بچپن گیا کب ہے آپ کا. اور دیکھیں جی اتنی چھوٹی سی عمر میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب اتنی ینگ ایج میں کوئی ایسی شخصیت اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس جو ہے وہ حاصل کر لے. شہزاد ایگزیکٹلی. تو وداؤٹ اینی فردر ایڈو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسٹر مصطفیٰ حیدر سید ٹو کم اپ ہیئر اینڈ say a few words about this event. And please Mustafa sir, please Mustafa sir. Thank you for the complete introduction. Complete.
Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Chonggu Hao. Daja Hao. It's a privilege to be standing here and celebrating the lead up to the Belt and Road Forum, the third Belt and Road Summit, which will be taking place on the 18th of October, of which the China-Pakistan Economic Corridor is the flagship project of. And I'm very grateful to the Ministry of Information and Broadcasting that has played a very key role in making all of this happen and has been our partner in hosting this event. And particularly to the Minister, Murtaza Solanki Sahab, and the Secretary, Zahur Sahab. And I would like to note the presence of Professor Li Shiguang, who's a very noted professor on South Asia, on the Gandhara civilization, and a professor who has come from China. We usually, Tahir Sahab, hear of people going from Pakistan to China to study mostly. But he has left Tsinghua University, and he is at the Qaid-e-Azam University, undertaking his PhD on Gandhara. So I would like to round of applause to Professor Li Shiguang. And I'm grateful to Tahir Hassan Saab, DG Radio Pakistan, for also being present here and attaching importance to this event. I want to also note the presence of a lot of Chinese friends here. The All Pakistan China Entrepreneurs Association and Mr. Su Dong, key representative. There are other Chinese friends from Shanghai Electric who are here, and other Cpec projects. We are very grateful to them. And also leading experts and noted scholars of Pakistan-China relations like Mr. Hassan Daud Bhatt Saab, Rana Mazhum Rahim Saab, Zamir Awan Saab, and other top journalists are sitting here as well. And SDPI is also represented here, and Mr. Asif is here as well. So we are very grateful to all of you to come here. Actually, what you suggested in the introduction is very important, not my introduction, but the event's introduction. Thank you for your kind words regarding me. The Belt and Road is a project which was launched by President Xi in 2013. And most of the analysis and the information and the news is on hard projects, on power plants, on roads, on ports like Gwadar, which has definitely transformed Pakistan's economic landscape. And China came in 2013 at a time when no one was investing in Pakistan. And we are very grateful to China for that. However, over 20,000 young students right now are studying in China of Pakistan on scholarships. And there is I would really believe that the bond, that the goodwill that is between Pakistan and China is rooted, this relationship is rooted in the people. And I have personally experienced that taxi drivers in Beijing, when they found out I said, "Wusha Pakistan Ran," they refused to take money from me. And so we can see that it's really, this bond is very strong. And this bond also has many challenges because there are a lot of regional stakeholders that have a problem with the Pakistan-China relationship. So this message is, and I was talking to Tahir Saab, and he was saying, what is the key objective? One of the key objectives of this event, and Amir Saab is here, who has played a very key role in making this happen. Sir, I'm very grateful to you. One of the key messages, sir, is that the young people, the youth of Pakistan and China are hand in hand. The future of Pakistan and China relations is in safe hands. And that is why we can see that people from Mirpur Khas, Sindh, from Gwadar, Kashmir, and far-flung areas have come here and have taken the time to take pictures, go to Cpec projects, and participate in this initiative and get excited and motivated in it. And I also want to share that in the coming days, some of the top winners may also get an opportunity to visit China on a fully sponsored trip. And again, this is a very important
occasion because the third Belt and Road Forum is going to be taking place. The Prime Minister of the country is also going, and a lot of our leading government representatives are going. So this is a lead up to that, and to make sure that the post-COVID cooperation of Pakistan and China is to what it was pre-COVID. And Pakistan and China stand side by side in all the challenges to come. Thank you very much. Thank you very much, Mustafa Haider Sayyid Saab, for बहुत शुक्रिया। your valuable remarks and words. And it was really informative and encouraging, especially for those youngsters who have participated in this contest, and fortunately they won the prizes. And it's a very good and encouraging news कि अब वो चाइना का वो विजिट करेंगे. और आपने rightly point out किया जो economic aspects है, for instance कि जो BRI का एक flagship project है चाइना का, Exim Bank, according to the latest information, कि they invested more than $300 billion, and the Cpec is having a lion's share in the entire investment. But उसके साथ साथ एक चीज़ जो मुस्तफ़ा साहब और बाकी ऑडियंस से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मेड इन एज है पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन की, इट्स लेस दैन 22 years, while in China it's 38. So जो गैप है, और स्पेशली जैसे आपने कहा कि 25,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन चाइना, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो वो जो चाइना के अंदर एक गैप क्रिएट हो रहा है. सो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इन केस वी इक्विप देम विद स्किल्स एंड नॉलेज, तो ये बड़े अच्छे फिल कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि आपका ये इंस्टीट्यूट इसमें लीडिंग रोल प्ले कर सकता है. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. आसमा हमारे साथ अब जो हमारे सेकंड गेस्ट हैं प्रोफेसर ली शियोंग, जिनका अभी मुस्तफ़ा साहब ने भी बड़े अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र किया. मैं चाहूँगा कि आप उनको इन्वाइट करें और वो आके हमारे साथ कुछ इस पे इज़हार ख्याल बिल्कुल करें. जी, जब हम पाकिस्तान में कुछ शख्सियात की बात करते हैं जिनका रोल जो है, जिनका किरदार जो है वो बड़ा अहम है, जैसा कि अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्तफ़ा हैदर साहब की, और मैं चाहूँगी कि अभी हम दावत दें प्रोफेसर ली शेंगियान को, जो कि डीन है, साथ ही साथ डीन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन स्टडीज़ के, और ये शिंगुआ यूनिवर्सिटी से हैं. इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं. हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ ये स्टूडियो में भी मौजूद हैं. तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी उनको. प्लीज़ मिस्टर ली, कम टू द स्टेज, कम टू द माइक, and please share your thoughts, especially regarding this special ceremony today. Respected Mr. Sahan, Mr. Mustafa, and old friend and new friend sitting in the audience, particularly those winners of the photography contest. I was informed to give a keynote speech yesterday morning, and I spent last night scribbled a book about my speech. But since Mustafa did not tell me how long I should give a speech, I just wrote a long book here. No, I don't want to waste your time here. And the title of the book, handwritten article, I did not use computer. The title of my book is, or speech is, My Love Affair with Pakistan Over Half a Century. And my love affair with Pakistan started when I was a 12 years old boy in December 1971. That day, my mother took me to see a doctor. I saw a newspaper. It's called Reference News. That's the largest newspaper in the world, 参考消息。老환知道. And it carried permanently the article written by Senator Mujahid, the large with 5 million circulation on paper. And I saw Reference News on the desk. The headline got my attention. China provides tanks to fight India invasion. Provide tanks to Pakistan army. I feel that Pakistan must be China's best friend. I started reading newspapers every day and became a big fan of journalism. Many years later, I became a journalist like Senator Mujahid many years ago. And later I started the journalism program at the prestigious university, Tsinghua University.
That is to say, it was a news story about Pakistan in 1971, which not only started my journalism dream, but also sowed the seed for starting one of the best journalism school at one of the best universities in the world 24 years ago. During the over 40 years since I became a journalist and later became a journalism educator, I have come to Pakistan more than 20 times. And Pakistan is the best place where a photographer or a journalist want to come back again and again. It's always a strange land for me, fascinating, and for any photographer. A good photograph, a good photo, is a picture of defining the moment. About defining the moment of my own life, I have at least 6 Pakistanians who have and will define my life. Dr. Abdul Salam, the Nobel Prize winner of physics, was the first Pakistani I interviewed and reported when I was a journalist 35 years ago. And at that time, he was not only the founder, but also the head of the Third World Academy. He was a good friend of Premier Zhou Enlai and Chairman Deng Xiaoping. In 1987, when he came to China and met Deng Xiaoping, I reported and interviewed him. Dr. Salam was remembered and highly regarded by Chairman Deng for his founding of Third World Academy of Sciences. Following his steps, I've been promoting the possibility of the unity of a third world academy, or third world community of civilization, and the key unity is between Chinese civilization and Islamic civilization. Professor Ahmed Hassan Dani was my first Pakistani teacher and mentor. My love and learning of Gandhara art came from my 3 years of travel with him along the Silk Road. First the desert route, then maritime route from Venice to Karachi, then the steppe route. What I have learned from Professor Danny is his respect and the love for the diversity of human culture. He was a pious Muslim scholar, but I learned Buddhism from this Muslim scholar, not from a Chinese scholar. I'm still learning Buddhism art and Gandhara art from our Pakistani Muslim scholar here. My first Pakistani soulmate is Senator, brother, and comrade Mujahid. Since we met for the first time in Karachi airport in 2010, we met almost every year, either in Beijing or Islamabad, and many times he just took me around along the Cpec. In 2014, he took me travel to Balochistan, Dabanding. And the next year, he met me, received me at the Hongjirabu Pass and took me travel through Karakoram Highway. Then the following year, he took me to Gawada Port to see this great project of Cpec. 9 years ago, when he learned that I was going to have a son, Senator Mujahid gave my son the name Ali, and he kindly became the godfather of Ali.
And Ali had also a cousin, Mustafa, sitting here. And we became a family. Through the introduction of Senator Mujahid, I met the selfless man and one of the most selfless men in the world, Wali Adnan, or Prince Adnan of Swat. He took me to Swat Valley 3 times. He acted as my driver, my guard, and my bodyguard, my guide and my bodyguard. Through Wali Adnan, I understood why the Chinese pilgrim in the ancient time devoted most of their writing to Udiana, that is today Swat. The late Professor Ejaz Akram was my first Pakistani co-author. We co-authored the book Inter-Civilization Dialogue Across Karakoram Mountain, which was launched last March, just 1 month after Professor Akram passed away. Professor Akram was one of a few academics like Mr. Awan sitting here, who really understand China's politics, China's system, Chinese culture, Chinese religion and belief, and understand Chairman Xi Jinping's thought. I 3 times invited him to come to Tsinghua University as a senior visiting scholar. We together wrote the book. Since I started my journey on Silk Road with Professor Hassan Dani 33 years ago, I fell in love with Pakistani not only archaeology, but also its archaeologist. I'm a student of archaeology and realizing the dream when I was a young scholar traveling with Ahmed Hassan Dani. But at that time, for the last 40 years, I did not have time. I have to feed my family by being a journalist or being a journalist professor. Now I have the time to do something I love, to come to Pakistan. And when the most famous student, whose name was Fa Xian, the first Chinese student traveling abroad, and his destination was Pakistan. When Fa Xian was my age, 64 or 63, he left China through Xinjiang and came to Swat Valley and started his overseas study in ancient Pakistan. And now I'm a PhD scholar under the supervision of Professor Ghani, who is the director of Taxila Institute, which was founded by Ahmed Hassan Dani. And by this way, as Mustafa mentioned earlier, I want the best university of China and the best university of Pakistan go through a transformation by the real exchange of heart-to-heart through education. I'm also bringing 2 of my PhD students coming here to finish their PhD thesis at Qadi Azam University here. And this kind of practice is reviving the old tradition when Chinese students came to Taxila, Peshawar, and Swat to study, as you said. Now it's the other way. They come to China. But now I want to lead a trend of coming to Pakistan, which was started by Fa Xian. That was in the 4th century. Finally, and most importantly, I must say, I want to congratulate the prize winner
of this photo contest along BRA. Actually, since 1995, I personally have held 7 photo exhibitions about the ancient Silk Road between Pakistan and China, between Xinjiang and Pakistan, to be exact, at Tsinghua University or at the National Library of China. I really hope the organizer of this photo contest, if you have money, if you have sponsorship, you could publish a photography book of this winner's photograph. And I hope that these winners' photograph will have a traveling exhibition of their photos in China. Thank you for your attention. Thank you so much, Mr. Lee, for sharing your thoughts. मैं चाहूँगी कि जो हज़रात यहाँ पर हमारे साथ हाज़रीन मौजूद हैं वो ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ये ख़ुद एक बड़े ज़ाहिर के स्कॉलर हैं चाइना में, पाकिस्तान में भी इनकी बहुत सारी खिदमात हैं. But when you said that you have learned about your religion from a Muslim scholar, that made me so proud and make our nation so proud. So I think कि हमें इस पर एक ज़ोरदार इनके लिए appreciation ज़रूर होनी चाहिए है. जी अब बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए मैं चाहूँगा कि हम अपने अगले पार्टिसिपेंट्स को बुलाएं और उसके बाद हमने आगे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी जाना है. आसमा, तो मैं ज़हमत देना चाहूँगा मोहम्मद ताहिर हसन साहब को, डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान के, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से नवाजें. मैं CPEC तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट का मेरे में अगर कोई जब फ्यूचर की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो CPEC पाकिस्तान की डेवलपमेंट का शायद पहला चैप्टर होगा. हमें ग्लोबल कोऑपरेशन रहा है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन जैसे चाइना ने किया ऐसे तो किसी और ने नहीं किया. ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ. तो अभी मैं देख रहा था कि सर्कमस्टांसिस कैसे क्रिएट करते हैं पर्सनालिटीज़ को. यानी कि मुझे 2013 की CPEC की मीटिंग भी याद आ रही थी, मुझे आज 2023 की भी ये याद आ रही. 2013 में चाइनीज़ फ्रेंड्स का जो एम्फसिस था वो भी याद आ रहा है, और 2023 में जो हमें समझा रहे हैं वो भी याद आ रहा है. कोई अपना ही ऐसे कर सकता है, कोई बड़ा ही ऐसे कर सकता है. इनका जो एक रीजनल कनेक्टिविटी का, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक शेयर्ड फ्यूचर का जो चाइनीज़ विजन है, जो चाइनीज़ वर्जन है, वो दिन ब दिन क्लियर हो रहा है. पहले सिर्फ एस्टेब्लिश हुआ था, अब ग्रेजुअली वो क्लियर होना शुरू हो गया, और उसकी हर गुज़रते दिन के साथ एक नई डायमेंशन सामने आ रही है. पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की यूथ को ख़ुसूसन CPEC को एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव नहीं, एक पैराडाइम शिफ्ट के तौर पे देखना होगा. ये तो कोई एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी साथ लग रही है मुझे. ये तो बहुत बड़ी हमारी नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ी तहरीक लग रही है. ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लग रहा है. मैं इसका स्टूडेंट रहा हूँ. अली गिलानी जानते हैं मुझे, मैं पेशावर में भी था तो हमारी बहुत बात होती थी इनिशिएटिव पे. मेरा पैशन है ग्रोथ, डेवलपमेंट मेरा पैशन है, हमारी जॉब भी यही है. लेकिन जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट, जिस तरह चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल्स, जिस तरह चाइनीज़ डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स और जिस तरह चाइनीज़ टेक्नीशियंस, वर्कर्स, ये पाकिस्तान में स्किल दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, और अब आज जैसे बात हो रही थी एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज भी दे रहे हैं, एक स्टिमुलस भी दे रहे हैं इंटेलेक्चुअली चीज़ों को और तरह देखने में. Professor Lee, I have no words for this keynote address. This is really one of the best keynote address for our youth, particularly at this juncture when we are facing very much challenges from the digital age, from the pace of the life, and economic challenges posed by the main system of the global world. वो जो Chinese proverb है ना कि हज़ारों मीलों का सफ़र एक पहले कदम से शुरू हो जाता है,
تو ہم نے یہ امپلیمنٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں, یہ مینیفیسٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک گریجول اور انکریمنٹل اپروچ کے ساتھ چائنیز انٹلیکچول مین اسٹریمنگ اور اسٹرکچر ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے, واٹ ناٹ ٹو ڈو. اور وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ نہیں کرنا. کتنی خوبصورت بات ہے. وہ ڈونٹس میں نہیں بتاتے, وہ اپنا ایکسپیرینس صرف شیئر کر رہے تھے. پروفیسر صاحب نے صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہمارے ساتھ کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اس میں بہت بڑی وزڈم, بہت بڑی بات. دیکھیں 3000 کلومیٹر سے بڑا روڈ کا انفراسٹرکچر ہے, کوئی 2.5 ملین سے زیادہ جابس کی کریشن ہے, $60 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے, 2% سے 2.5% آپ کی اکنامک اینولی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرے گا ایک پروجیکٹ. اس وقت جب آپ فائنینشلی آپ پہ ہم ایک چیلنج میں جا رہے تھے بہت سے فیکٹرز کی وجہ سے. ایک وہ کنٹری جس میں بہت لمبی 40-50 سال کی ایک وار آن ٹیرر جو کنٹری کر رہا تھا, جس جگہ جنگیں لڑی جاتی ہیں, جس جگہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, وہاں کوئی انویسٹر نہیں آتا, وہاں کوئی اپنا ہی آتا ہے. چائنیز عوام نے, چائنا کی حکومت نے پاکستان کا ہر اس وقت میں ساتھ دیا جب ہمارے ساتھ کم لوگ کھڑے ہوتے تھے یا بالکل نہیں ہوتے تھے. آپ پاکستان میں کسی کے پاس چلے جو چائنا کا نام لیتے ہیں تو ایک دم اسمائل آ جاتی ہے. جو چائنا اور پاکستان کا ریلیشن, اس پہ بات کرنے کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو جیسے ہاؤس ہولڈ نیم, ابھی بتا رہی تھی کہ ہاؤس ہولڈ نیم بن چکے ہیں. ہم یہ جو کمپٹیشن اب شروع کیا ہے, اب یہ سیکنڈ سٹیپ کی بگننگ ہے. جو فوڈ فار تھاٹ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ فوڈ فار تھاٹ کی بگننگ ہے جو یوتھ کو انوالو کیا ہے ایک سافٹ سائڈ سے, کہ آپ جو پہلے اسٹیبلش کر دیا اب اس کو دکھانا شروع کرتے لوگوں تک. اس کا مطلب ہے کہ 2033 میں, آج سے 10 سال بعد, اس کی ایک نئی ڈائمنشن بھی سامنے آئے گی. جس طرح انکریمنٹل وے سے گریجولی یہ چل رہا ہے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں ان تمام پارٹیسپینٹس کو جنہوں نے یہ کمپٹیشن جیتا ہے, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, میں ان کو وش کرتا ہوں. میری ان کے ساتھ بیسٹ وشز ہیں. اور میں پاکستان کے یوتھ کو یہ کہوں گا کہ سی پیک کو زیادہ پارٹیسپیٹری اپروچ کے ساتھ انکلوسیولی دیکھیں. اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے, اس میں پاکستان کا فیوچر پوشیدہ ہے. اس طرح فرینڈز آف سلک روڈ کو کہ اتنا اچھا ایونٹ کروانے پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آئی ہوپ کہ اس طرح کے اور چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. محمد طاہر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈی جی ریڈیو پاکستان ہے. میں چاہوں گی شہزاد آپ کی اجازت سے ایک بار پھر سے ہم اسی تصویری مقابلے کے ان پارٹیسپینٹس کی جانب آ جاتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی. میں ناظرین یہاں پر آپ کو ضرور یہ بتانا چاہوں گی, شہزاد پلیز. نہیں, میں نے کہا ہمیں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہیے ان انعامات اور بالکل سی زیادہ حائل نہیں ہونا چاہیے, زیادہ حائل ہم ہوں گے بھی نہیں, کیونکہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں, یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ لوگ فوٹوگرافرز نہیں تھے, مختلف شعبوں سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے. 1500 سے زائد افراد نے اس میں شرکت کی ہے. اور پھر ملکی سطح کے جو بہترین فنکار تھے, فوٹوگرافرز تھے اور فنون لطیفہ کے جو اساتذہ تھے, ان پر مشتمل ایک ججز کا پینل بنایا گیا تھا. یہ تصاویر جو ہیں ان کو سلیکٹ کرنے میں, ان کو چننے میں, اور اس کا جو مرکزی خیال ہے ناظرین وہ یہی تھا کہ پاکستان میں سی پیک منصوبوں کے معیشت, انفراسٹرکچر اور خاص طور پر جو ماحولیات کے اوپر گہرے اثرات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے ان تصاویر کے ذریعے. اور ایسا ہی اس نوجوان طبقے کی جانب سے کیا گیا, نوجوانوں کی جانب سے کیا گیا, اور بتایا گیا کہ کس طرح سے مختلف جو ماحولیاتی پہلو ہیں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اس منصوبے کے اندر. پاکستان کی معیشت کا خیال رکھا جا رہا ہے, انفراسٹرکچر کا بہت بہترین معیار موجود ہے. اور میں چاہوں گی کہ اس فوٹوگرافی کے مقابلے میں جن لوگوں نے ون کیا ہے ان کو اب ہم اناؤنس کرنا شروع کریں. پہلے میں بلانا چاہوں گی مسٹر عزم اصغر کو, جنہوں نے 3rd پرائز ون کیا ہے.
اور ان کی جو پکچر تھی بڑی خوبصورت تھی اور اس پکچر کو جو انہوں نے عنوان دیا تھا وہ گیٹ وے ٹو کنیکٹیویٹی کنجراب پاس کا نام اس تصویر کو دیا گیا ہے. بہت ہی شاندار یہ تصویر اور اس پر یہ تیسرے انعام کے حقدار ٹھہرے ہیں. اس کے بعد میں چاہوں گی مسٹر ایمینول گڈو جو ہیں وہ تشریف لے آئیں. ان کی تصویر کو تیسرا انعام ملا ہے اور اس تصویر کا جو عنوان تھا وہ تھا ٹرانسفارمنگ ڈیزرٹس BRI brings hope and progress to Thar. اگلی شخصیت جو ہیں وہ خاتون ہیں مس ثانیہ ان کا نام ہے. میں چاہوں گی کہ اسٹیج پر تشریف لائیں, اپنی شیلڈ جو ہے وہ ہمارے مہمانان خصوصی جو ہیں ان سے وصول کریں اور ان کی جو پکچر ہے جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ میجسٹک بیوٹی along the Cpec corridor ہے. اور اب جی ہم دعوت دیں گے مسٹر بلال فاروق کی والدہ جو ہیں بلال فاروق خان صاحبہ کی, میم نگہت فاروق, وہ ریسیو کریں گی ان کی شیلڈ. یہاں پر موجود ہیں, بہت ساری تالیاں ان کے لیے. اور ان کے بیٹے نے یعنی مسٹر بلال فاروق خان صاحب نے جو پکچر بنائی تھی وہ گوادر فری زون پر تھی اور a significant milestone in strengthen the Pakistan-China partnership, یہ اس تصویر کا عنوان تھا جس پر انہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے. اور جی جب تھرڈ پرائز کی بات ہو رہی ہے ایک ہم بلانا چاہیں گے مس رمشا صبور. مس شمائلہ ان کے بہاف پہ یہ شیلڈ جو ہے ریسیو کریں گی. تھرڈ پرائز کی ونر قرار پائی ہیں مس رمشا صبور. اچھا یہ شہزاد آپ کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ یہ ہم ضرور بتا دیں کہ یہ جو اب آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں دوسری پوزیشن کے 3 انعامات, ان دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے تینوں فوٹوگرافرز کو, جو کہ انفیکٹ فوٹوگرافرز نہیں تھے, ان کو 80,000 روپے فیکس دیے جائیں گے انعام کے طور پر. 3 لوگوں نے یہ سیکنڈ پرائز کا انعام جیتا ہے اینڈ ون آف دا winners on this second category is Mr. Samad, and his basically photograph is dealing with the Chinese companies how Chinese companies are changing lives in Thar with the corporate social responsibility initiative focusing on constructing small house for the local people. And I would request Muhammad Saddam Junaid to come forward and receive the prize on his behalf. Mr. Saddam, Please. And the next picture is about a Chinese graveyard. This picture is basically depicting the graves of those Chinese people who died and prefer to be buried here in Pakistan. I would like to call upon Mr. Anwarul Haq Saeed, who has taken this picture, which has won him the second position. Mr. Anwar. اسامہ امین, انہوں نے بھی سیکنڈ پرائز ون کیا ہے اور انہوں نے بیسکلی کرا کرم ہزارہ موٹر وے کی جو پکچر لی ہے. ویری بیوٹیفل پکچر although he is an amateur photographer. Now over to you, Asma. جی شکریہ اور بہت مبارکباد ان تمام لوگوں کو جنہوں نے تھرڈ اور سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے. اور اب ہم فرسٹ پوزیشن جن کی تصویر کو ملی ہے ان کا نام اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. مس اقصیٰ ظہور ان کا نام ہے. میں چاہوں گی کہ بھرپور تالیوں میں ان کا آپ استقبال کیجیے. فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے, ابھی اپنی شیلڈ وصول کریں گی اور شیلڈ کے ساتھ ساتھ انہیں 1,00,000 روپے نقد انعام بھی دیا جا رہا ہے. ججز نے بڑی ماہرانہ ایک نظر رکھتے ہوئے ان تصاویر کا انتخاب کیا اور اقصیٰ ظہور کی جو تصویر جسے فرسٹ پرائز دیا جا رہا ہے اس کا ٹائٹل ہے A Significant Accomplishment Along the Western Route of the Cpec. بہت شکریہ اقصیٰ, بہت مبارک ہو آپ کو. کچھ کہنا چاہیں گی اقصیٰ؟ السلام علیکم, میرا نام اقصیٰ ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کا, منسٹری آف انفارمیشن کا اور HEC کا, جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں آ کے اپنا فن دکھا سکوں. بہت شکریہ اکثر, بہت شکریہ. میں بہت امید کرتی ہوں آگے بھی ہمیں اس طرح کے موقع فراہم کیے. بالکل جی, اس طرح کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اور ایک تو بڑے اچھے موقع کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا نا آپ کے لیے کہ اب آپ لوگ چائنا جا رہے ہوں گے اور وزٹ کر رہے ہوں گے, مختلف چیزیں چائنا کے بارے میں جان رہے ہوں گے, سی پیک کے حوالے سے, ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے جان رہے ہوں گے. بہت شکریہ اکثر. اقصیٰ ظہور فرسٹ پوزیشن ہولڈر, ان کی جس تصویر کو انعام ملا وہ بھی ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہوں گے.
اور 1 لاکھ روپیہ ان کو ساتھ میں کیش بھی دیا گیا ہے, اور اب یہ جلدی چائنا بھی وزٹ کر رہی ہوں گی. شہزاد جی بالکل, اس سے پہلے جب یہ مصطفیٰ صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی, میں ان سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آپ نے کمپٹیشن کرایا, لیکن اور آپ کے پاس کیا ہے, یہ جو ونرز ہیں ان کے لیے آلریڈی انہوں نے اناؤنس کر دیا. میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ صاحب آپ آئیے اور کچھ کلوزنگ ریمارکس اگر دینا چاہیں, فیوچر اناؤنسمنٹس کرنا چاہیں اگر اس حوالے سے, تو پلیز شیئر فیو ورڈس. بہت بہت مبارک ہو جی آپ سارے پرائز ونرز کو, اور پرٹیکولرلی آپ میڈم اقصیٰ جو آپ نے یہ فرسٹ پرائز جیتا, اور باقی بھی جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں. اور گریو یارڈ کی بھی پکچر بڑی ایک یونیک آئیڈیا تھا میرے خیال میں. بہت ٹیلنٹ ہے جو آج نمایاں ہوا ہے پاکستان میں اور لوگوں میں اور یوتھ میں پرٹیکولرلی. اور میں بس بہت مشکور ہوں کہ ایک اچھی تقریب ہوئی, اور وی ہیڈ ویری فینٹاسٹک ہوسٹ اینڈ ہوسٹس ٹو ہوسٹ دس ایونٹ. اینڈ فیوچر میں یہ ہے کہ دس از جسٹ دا بگننگ. آپ نے میڈم اپنی تقریر میں فرمایا کہ اور بھی بڑے موقع آئیں گے انشاءاللہ اب, اینڈ وی ول کیپ انگیجڈ ود آل آف دا ونرز اینڈ آل آف یو for the future initiatives that we will have inshallah in Pakistan and China. And in the coming weeks we will be also hosting the Cpec Media Forum, and we will all be inviting you to participate in that as well. So thank you very much. تمام جو ہمارے حاضرین ہیں, آپ کی موجودگی کے لیے بھی بہت شکریہ, اور تمام جو ہمارے ناظرین ہیں جو ٹی وی پر ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. تو آج کی یہ تقریب تھی جس میں ہم نے مختلف فوٹوگرافرز کو جنہوں نے سی پیک کے حوالے سے مختلف تصاویر بنائی ان کو انعامات دی. یہ بھی انہی تقریبات کا ایک سلسلے کی ایک کڑی تھی. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے.